شکر خدا کرو مہ رحمان آ گیا، تقسیم کرنے نعمتیں رمضان آ گیا۔ اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان۔ آداب ناظرین، A1 ٹی وی کی جانب سے جو نور رمضان پروگرام ہے، اس پروگرام نور رمضان سحری ٹائم پروگرام کا میں آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں A1 ٹی وی کا یہ نور رمضان سحری ٹائم پروگرام، اس پروگرام کو اسپانسر کر رہے ہیں جناب اسلم پاشا، جو سابقہ ضلع پنچایت ہے اور کانگریس کے یووا لیڈر بھی ہیں۔ انہی کی جانب سے سحری ٹائم نور رمضان کو اسپانسر کیا جا رہا ہے۔ جامعہ مسجد صرافہ بازار میں سب سے پہلے تو A1 ٹی وی اردو میں مولانا کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ والمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔ ہمیشہ سے ہم اس پروگرام کا آغاز ہدیہ ناز سے کرتے ہیں۔ میں جناب محمد غوث نوری کو یہ دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ ہم تمام کو مدینے کی سیر کرائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا، مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا، مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا، نبی کے گرد کفے پا بنا دیا ہوتا، مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا، بنا کے مجھ کو کبوتر گفا میں رکھ دیتا، بنا کے مجھ کو کبوتر گفا میں رکھ دیتا، نہیں تو مکڑی کا جالا بنا دیا ہوتا، مجھ کو نہیں تو مکڑی کا جالا بنا دیا ہوتا، مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا۔ صحابہ گرنے نہ دیتے زمین پر مجھ کو، صحابہ گرنے نہ دیتے
زمین پر مجھ کو وضو کے پانی کا قطرہ بنا دیا ہوتا، مجھ کو وضو کے پانی کا قطرہ بنا دیا ہوتا، مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا۔ حسن حسین میرے ساتھ کھیلتے ہوتے، حسن حسین میرے ساتھ کھیلتے ہوتے، حسن حسین میرے ساتھ کھیلتے ہوتے، گر مجھ کو ان کا کھلونا بنا دیا ہوتا، مجھ کو گر مجھ کو ان کا کھلونا بنا دیا ہوتا، مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا، ادھیڑ کر میری چمڑی اے خالق اکبر، ادھیڑ کر میری چمڑی اے خالق اکبر، نبی کے پاؤں کا جوتا بنا دیا ہوتا، مجھ کو نبی کے پاؤں کا جوتا بنا دیا ہوتا، مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا۔ نبی کے شہر کو اڑتے ہوئے پہنچ جاتا، نبی کے شہر کو اڑتے ہوئے پہنچ جاتا، گر مجھ کو تو نے پرندہ بنا دیا ہوتا، مجھ کو گر مجھ کو تو نے پرندہ بنا دیا ہوتا، مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا۔ جلن سے دیکھتے ہیرے جواہرات مجھے، جلن سے دیکھتے ہیرے جواہرات مجھے، جلن سے دیکھتے ہیرے جواہرات مجھے، نبی کے گلیوں کا کچرا بنا دیا ہوتا، مجھ کو نبی کے گلیوں کا کچرا بنا دیا ہوتا، مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا، نبی کے گرد قافے پا بنا دیا ہوتا۔ السلام علیکم۔ ہم تمام کو مدینے کی سیر کرا رہے تھے محمد غوث نوری، ماشاءاللہ ان کی آواز میں وہ بات ہے، اللہ تعالیٰ سے ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اور برکت دے۔ ناظرین تو لیجئے، نور رمضان سحری ٹائم پروگرام کا آغاز میں ہدیہ ناز سے کر چکا ہوں، اور میرے بیچ جو موجود ہیں مولانا، ان سے سوالات اس پروگرام میں اکثر کئی ایک ناظرین ہمیں سوالات کرتے ہیں، اور جو کمنٹ باکس ہوتا ہے نیچے دیے گئے اس کمنٹس باکس میں بھی کئی ایک ناظرین اپنے فون نمبر چھوڑے ہیں،
میں نے انہیں کئی ٹائم کانٹیکٹ کیا، وہ اپنے سوالات بھی میرے سامنے رکھے۔ اسٹیشن سے ایک ہماری اسلامی خاتون ہیں، ان کا سوال ہے کیا نیل پالش، لپسٹک، پاؤڈر یعنی جو میک اپ کرتی ہیں خواتین اکثر، وہ لگا کر نماز وغیرہ پڑھنا اکثر پاکستانی چینل میں اکثر دیکھنے کو ملتا ہے، کیا ایسا کرنے سے نماز ہوتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیل پالش کا جو سوال آپ نے پوچھا ہے، ناخنوں پر جو لگایا جاتا ہے اس وجہ سے نماز تو دور کی بات ہے بلکہ وضو بھی نہیں ہوتا۔ لہذا جب تک ناخنوں پر وہ نیل پالش لگی ہوگی کسی بھی خاتون کا وضو مکمل نہ ہوگا۔ پہلے نیل پالش کو نکالنا ضروری ہے، اسی کے بعد وضو مکمل ہوگا، اور جب وضو مکمل ہوگا تبھی وہ نماز کو ادا کر پائیں گی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، جو بھی میری بہن سوال کرے ان کا جواب مولانا نے پیش کیا، اور بھی اگر آپ کے کوئی ایسے دینی مسائل ہیں جو آپ کو اس کی ایکسوی چاہیے تو ہمارے نیچے دیے گئے کمنٹس باکس میں آپ ایسے سوالات دیجئے تاکہ ہم جو بھی اگلے ہمارے بیچ مقرر آئیں مہمان، ہم ان سے آپ کے سوالات رکھ سکیں۔ اس سے پہلے کہ میں دوسرا سوال مولانا کے سامنے شامل کر لوں، جیسا کہ ایک مشہور شاعر نے ایک شعر کہا تھا، وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، یہ حسن فانی ہے پھر کیوں غرور آتا ہے، کسی بھی کریم یا پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے۔ ناظرین، یہ اسی سے کنیکٹڈ سوال تھا، اس لیے میں نے اس شعر کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو لیجئے میں ایک اور سوال اس میں شامل کر لیتا ہوں۔ مولانا، ہمارے جو A1 ٹی وی کے ایڈیٹر ہیں جناب فیاض احمد صاحب، ان کے بھی ایک آدھ سوالات ہیں، مگر اس سے قبل میں ایک سوال آپ کے سامنے شامل کر لیتا ہوں کہ کئی لوگ اپنے مکانات کرائے کو وغیرہ دیتے ہیں، کیا اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ کرائے کے مکان پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، مگر جو شخص مکان کرائے کو دے چکے ہوں اور اس پر جو کرایہ آ رہا ہے وہ کرایہ اگر سال بھر تک آپ کے پاس جمع رہا تو پھر اس صورت میں جو جمع رقم ہوگی اس جمع رقم میں سے 100 کو 2.5 روپے کے حساب سے زکوٰۃ نکالنا واجب ہوگا۔ نہیں، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، اپنا خود کا مکان تو اپنے خود میں رہتے ہیں، باوجود اس کے 3-4 ادھر ادھر مکان بنا لیتے ہیں یا کہیں رہن بھی ڈالتے ہیں۔ اگر یہ لوگ جبکہ اپنا ذاتی مکان رہنے کا چھوڑ کے باوجود 2-3 مکان اگر ہیں، نہیں، مکانات پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، مکانات پہ جو آمدنی آئے گی اس آمدنی ہی پر زکوٰۃ ہے۔ اکثر لوگ ایک آدمی کے تقریباً 2-4 پلاٹ وغیرہ ہوتے ہیں خود کے، اس پر بھی سیم ہوتا شاید۔ مکانات، زمینات کا جو معاملہ ہے، زمینات جو آپ خریدے ہوئے ہیں پلاٹ وغیرہ، تو اگر آپ کاروبار کی نیت سے خریدے ہوئے ہیں کہ کل کے دن اگر کچھ قیمت آئیں گی تو ہم اسے بیچیں گے، اس نیت سے آپ نے اگر زمین خرید کر رکھی ہے پلاٹ وغیرہ، تو پھر ایسی صورت میں موجودہ دور میں اس زمین کی پلاٹ کی جو بھی قیمت بنتی ہے اس قیمت کا آپ اندازہ لگا کر اس پر زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ اگر کسی کا سمجھیے کچھ پلاٹ ہے جو بیچنے وغیرہ نہیں، وہ خود کے لیے رکھیں یا ان کے پاس کھیت وغیرہ ہے ان کے لیے، اگر آپ نے کوئی زمین خریدی ہے مکان پلاٹ بنانے کی نیت سے اگر خریدے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، مگر آپ نے زمین یا پلاٹ اس نیت سے خریدی ہیں کہ کل کے دن ہم اسے بیچیں گے، اچھی قیمت آنے پر ہم اسے بازار میں فروخت کریں گے، اس نیت سے اگر آپ نے زمین یا کھیت وغیرہ خرید کر رکھے ہوئے ہیں تو پھر ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ یعنی واجب ہے۔ جو کاروبار کی نیت سے ہوتا ہے صرف اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اکثر ہماری خاندانی وراثت میں بعض لوگوں کو 2 ایکڑ 6 ایکڑ 10 ایکڑ زمینات ہوتے ہیں، اس پر زمینات پہ اگر کچھ فصل ہے تو پھر فصل کے حساب سے زکوٰۃ اس پر نکالی جائے گی۔ جی، اگر نہیں گھر میں چاندی ہے سونا ہے تو اس پر تھوڑا خاص روشنی ڈالی۔ سونے کے لیے موجودہ دور میں جامعہ نظامیہ کے فتوے کے مطابق 6 تولے سونا کا ہونا ضروری ہے، تبھی اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور چاندی کے حساب سے 42.5 تولے چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو پھر اس صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ 42.5 تولے جامعہ نظامیہ کے فتوے کے مطابق 6 تولے سونا اور 42.5 تولے چاندی، یا نہیں تو پھر آپ کے پاس اتنا سونا یا اتنی چاندی موجود ہے کہ اسے بازار میں بیچنے پر
42.5 تولے چاندی کی قیمت بن رہی ہے تو بھی آپ صاحب نصاب کہلائیں گے، آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مثلاً موجودہ دور میں اگر کسی کے پاس فرض کر لیجیے ایک تولہ سونا ہے، تو آج کے حساب سے ایک تولے سونے کی قیمت قریب 50,000 بن رہی ہے، اور آپ کے پاس ایک 10-15 تولے چاندی موجود ہے، تو دونوں کی ہم قیمت جب یہ کریں گے، مماثل کریں گے، دونوں کی قیمت کو ملائیں گے، تو تقریباً دونوں قیمتوں کو ملا کر 60,000 کے قریب پہنچ رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں 2 تولے سونے اور کچھ چاندی رکھنے پر بھی آپ صاحب نصاب کہلائیں گے، آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگا، اس لیے کہ 42.5 تولے چاندی کی قیمت آج کے حساب سے تقریباً 25,000 بنتی ہے۔ تو آپ کے پاس سونا اور چاندی اتنی موجود ہے کہ جس کی قیمت 25,000 سے اوپر ہو رہی ہو تو آپ صاحب نصاب کہلائیں گے، آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، لہذا آپ کو زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ جیسا کہ فطرہ ہوتا ہے کسی شخص پر یا جان کا صدقہ ہوتا ہے، کیا مولانا اگر کوئی بیمار ہوتے ہیں تو لوگ اکثر ان کے نام کا صدقہ وغیرہ دیتے ہیں، تو یہ کس طرح سے ہے؟ جان کا صدقہ جو ہے انسان مصائب کے آنے پر عموماً دیا جاتا ہے، تو اس کے لیے کسی مہینے کی یا کسی دن کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے۔ اس پر اتنا ہی دینا ایک شخص؟ نہیں، ویسا کچھ ضروری نہیں ہے۔ فطرے کے لیے البتہ کیا ہے، مقدار مقرر کی گئی ہے۔ کتنا فطرہ، کتنا ایک؟ موجودہ دور کے حساب سے اگر ہم گیہوں کی قیمت کے حساب سے دیکھیں تو ایک شخص پر 60 روپے کے قریب فطرہ بنتا ہے۔ کتنے کلو گیہوں؟ 1.25 کلو گیہوں پر، جی آج کے حساب سے آج کے 60 حساب سے روپے؟ جی 60 روپے کے قریب ہے نا، آپ پر فطرہ واجب ہوتا ہے۔ گھر کے جتنے بھی افراد ہوں گے، ہر اگر بچے ہیں چھوٹے، سال 2 سال کے، جی جتنے بھی گھر کے افراد ہوں گے تو ہر فرد کو آپ شامل کرتے ہوئے تقریباً 60 روپے کے قریب ایک فرد کے حساب سے، گھر کے 5 افراد اگر ہیں تو 300 روپے فطرے کی نیت سے آپ ادا کریں۔ اچھا مولانا، یہ جو فطرہ ہوتا ہے بعض لوگ اسے غریب مسکین میں دیتے ہیں، اور بعض لوگ اپنے رشتہ داروں میں اگر کوئی ایسے مستحق ہیں، غریب ہیں، تو کیا انہیں بھی دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ ہو یا فطرہ ہو، اس کا سب سے پہلے جو حقدار ہوتے ہیں، معذرت، صدقہ بھی اس کے اندر؟ زکوٰۃ، فطرہ، صدقہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں سب سے پہلے اس کے حقدار اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ تو لہذا آپ جب بھی زکوٰۃ ادا کر رہے ہوں تو پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے بھائیوں میں یا آپ کے بہنوں میں اگر کوئی حقدار ہیں، ضرورت مند ہے، تو پہلے آپ اپنا صدقہ یا پھر اپنی زکوٰۃ انہی کو ادا کریں، اور اس کے بعد آپ اپنے پڑوسیوں میں دیکھیں۔ اگر بعض لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ جو خون بلڈ ریلیشن ہوتے ہیں، خاص بھائی خاص بہن، ان کو نہیں دے سکتے۔ نہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں آپ، اپنے بھائیوں کو دے سکتے ہیں، بہنوں کو دے سکتے ہیں۔ باپ بیٹے کو نہیں دے سکتا، اسی طرح دادا کو نہیں دے سکتا، پردادا کو نہیں دے سکتا، اس طرح یعنی بیٹا بھی باپ کو نہیں دے سکتا؟ ہاں، بیٹا بھی باپ کو نہیں دے سکتا، مگر بھائی کو دے سکتا ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو دے سکتے ہیں، اگرچہ سگے بھائی کیوں نہ ہو، بھائی اپنے بہن کو دے سکتے ہیں، صدقہ، زکوٰۃ، دے فطرہ؟ سکتے ہیں، جی دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور جیسا کہ مولانا ابھی ہمارے جو ایڈیٹر صاحب ہیں فیاض احمد کے 2-3 سوالات ہیں، میں اسے بھی اس میں شامل کر لیتا ہوں۔ اکثر لوگ زکوٰۃ، فطرہ، یہ جو بھی ہوتا ہے، اس کو اکثر لوگ رمضان کے آخر وقت میں دینا مناسب سمجھتے ہیں، جبکہ رمضان کی فضیلت چاند دکھتے ہی ہر وہ چیز کی فضیلت ہو جاتی ہے، مگر بعض لوگ جیسے ہی 27ویں شب آتی ہے، شب قدر، جب سے 2-3 دنوں میں ہی لوگ اکثر اسے دینے کے لیے ادھر ادھر دوڑتے ہیں، جو لوگ ملتے ہیں ان کو دیتے ہیں، بعض لوگ اس کے مستحق ہوتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں، مگر ارجنٹ میں 2-3 دن بچے سب کو دیتے ہیں۔ آخر یہ کیا اسٹارٹنگ سے بھی دے سکتے رمضان کے اول سے، یا آخر 27 رمضان یعنی شب قدر کے بعد ہی دینا مناسب ہے؟ زکوٰۃ کے لیے رمضان کا مہینہ بھی مخصوص نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو مال آ چکا ہے، اس مال پر جب 1 سال کا وقت گزر جائے تو آپ پر زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اگر آپ کے پاس بقرعید کے موقع پر رقم جمع ہوئی تو پھر آپ پر بقرعید ہی میں زکوٰۃ دینا واجب ہے، رمضان تک کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب رہی بات ماہ رمضان المبارک یعنی میں، سال کے اندر 1 سال کا وقت، سال کا جو ہی وقت گزر جائے گا آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ صحابہ کرام کا تو معمول ایسا رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام ماہ رمضان کی آمد سے قبل ہی اپنے مالوں کا حساب لگا لیتے، اور رمضان کی آمد سے پہلے ہی اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر دیا کرتے، اس لیے کہ ماہ رمضان المبارک کے ایام میں
مال کا خیال تک دل میں نہ آئے، بلکہ آپ اپنا تمام تر وقت جو ہے اللہ کی بندگی میں، عبادت میں گزارے، اس نیت سے صحابہ کرام رمضان کی آمد سے قبل ہی اپنے مالوں کی زکوٰۃ دے دیا کرتے تھے۔ مگر یہ ماحول کیوں بن گیا ہے کہ اکثر لوگ رمضان اکثر لوگ ماہ رمضان میں زکوٰۃ آخری ایام میں اس لیے بھی دیتے ہیں کہ ممکن ہے شاید لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ اگر ہم ماہ رمضان کے آخری ایام میں زکوٰۃ ادا کریں گے تو کچھ لوگوں کو عید منانے میں سہولت ہوگی، لہذا وہ عید کی خریداری کر سکیں گے، عید کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ یا پھر اپنے گھر میں اناج وغیرہ کا بندوبست کر سکیں گے۔ اس نیت سے غالباً کچھ لوگ کیا ہے رمضان المبارک کے آخری ایام میں دیتے ہیں، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ رمضان کے آغاز ہی میں دے یا رمضان سے قبل بھی اگر آپ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ فطرہ جو ہے البتہ آپ عید کے قریب دے سکتے ہیں یا پھر عید کے دن بھی آپ چاہے تو فطرہ ادا کر سکتے ہیں، مگر زکوٰۃ کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آخری عشرے ہی میں دے، آپ سال کے گزرنے پر ہی زکوٰۃ ادا کریں، اور بہتر ہے کہ ماہ رمضان کے آغاز ہی میں آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم غربا میں تقسیم کر دیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، جیسا کہ ابھی مولانا کہہ رہے تھے، اکثر لوگ رمضان کا انتظار کرتے ہیں، وہ رمضان کی فضیلت ہوتی ہے، مگر آج تک میں بھی یہ نہیں سمجھ سکا تھا کہ لوگ آخر میں ہی کیوں دیتے ہیں، یعنی 27 شب کے بعد ہی اکثر لوگ دیتے ہیں، مگر مولانا نے کہا کہ رمضان سے پہلے بھی صحابہ کرام دیا کرتے تھے تاکہ ان کی عبادتوں میں خلل نہ آئے۔ میں مولانا کا اس سوال پر خاص طور پر تفصیلی جواب دینے پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو ناظرین، ایک اور سوال میں اس میں شامل کر لیتا ہوں۔ میرے ایک دوست کا سوال ہے کہ اکثر ان کے چھوٹے بھائی، میں نام بولنا نہیں چاہتا، اکثر ان کے چھوٹے بھائی صبح فجر پڑھتے ہی سحری کر کے جو سو جاتے ہیں، سیدھا عصر میں اٹھتے ہیں اور عصر میں افطاری کی تیاری کر لیتے ہیں، پھر سیدھا افطاری میں بڑھ جاتے ہیں۔ کیا ایسا روزہ مناسب ہے؟ روزہ تو مناسب ہے، اس میں شرعی طور پہ کوئی عذر نہیں ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ جب آپ روزہ رکھ رہے ہوں تو روزہ رکھنے کے بعد اس کے اثرات آپ کے جسم پر بھی ظاہر ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ صبح سے شام تک اگر مکمل سوتے رہے تو جو بھوک و پیاس کا احساس ہے وہ احساس آپ میں بیدار نہیں ہوگا۔ روزے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ انسان روزہ رکھ کر غربا کی یاد کو تازہ کرے کہ غربا کس طرح اپنی بھوک کو برداشت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ شہدائے کربلا ہوں یا شہدائے بدر ہوں یا صحابہ کرام ہوں، انہوں نے اپنی زندگانی میں کس طرح فاقہ کشی کی ہے، کس طرح جنگ کے میدان میں انہوں نے بھوک و پیاس کو برداشت کیا ہے۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو وہ احساس بھی ایک طرح کا بیدار ہوتا ہے، تو اگر انسان روزہ رکھ کر صبح سے شام تک سوتا رہے تو نہ اسے بھوک کا احساس ہوگا نہ ہی پیاس کا احساس ہوگا، تو روزے کے جو مقاصد ہے انسان اس سے محروم ہو جائے گا۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ انسان سارا دن روزے کی حالت میں سوتا رہے۔ ہاں، تھکاوٹ ہے، کچھ دیر انسان آرام کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی عذر نہیں ہے، انسان آرام کر سکتا ہے، مگر پورا دن سوتے رہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ جیسے کہ مولانا، ماہ رمضان میں 3 عاشرے ہوتے ہیں، اب تو الحمدللہ 2 عاشرے مکمل ہوئے، یہ جو تیسرا عاشرہ ہے یعنی نجات کا ہے، تو اس کی فضیلت پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جیسا کہ رحمتوں سے مراد، رحمتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور دوسرا عشرہ جو ہے مغفرت کا ہے، اور ماہ رمضان کا آخری عشرہ جہنم سے چھٹکارا کا، جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بندوں پر خصوصی کرم فرماتا ہے۔ احادیث مبارک میں تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت بھی فرمائی ہے کہ ماہ رمضان کا جب آغاز ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کے ہر دن تقریباً 60,000 گنہگاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ ہر دن 60,000 گنہگاروں کو جہنم سے اللہ تبارک و تعالی آزادی عطا فرماتا ہے۔ اور جب ماہ رمضان المبارک میں جمعہ کا دن ہوتا ہے تو رب جل جلالہ جمعہ کے دن ہر ایک ساتھ سے مراد آپ ہر ایک لمحہ سمجھ لیجئے، ہر لمحے اللہ تبارک و تعالی 60,000 گنہگاروں کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ اور جب ماہ رمضان المبارک کے آخری ایام جلوگر ہو جاتے ہیں، آخری رات آ جاتی ہے، تو سرور کائنات آقا دو جہاں کا فرمان ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے آخری شب میں اللہ تبارک و تعالی شروع رمضان سے لے کر اب تک جتنے گنہگاروں سے جہنم سے چھٹکارا دیا ہے، اتنی تعداد کے برابر آخری شب خدا جہنم سے لوگوں کو آزادی عطا فرماتا ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کا ہر ایک لمحہ
بڑا ہی مبارک اور مقدس لمحہ ہوتا ہے، اور آخری ایام تو بالخصوص جہنم سے چھٹکارے کے ایام ہوتے ہیں، نجات کے ایام ہوتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ان آخری ایام کی بالخصوص قدر کرے، جہاں تک ہو سکے توبہ و استغفار کرتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے ان ایام کو گزارنے کی کوشش کرے، کیونکہ حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا بالخصوص ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ایسا عمل ہوا کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمان علی شانہ فرماتی ہیں کہ ماہ رمضان کے جب آخری ایام شروع ہو جاتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کا جو انداز تھا اس میں اور زیادہ تیزی آ جاتی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ عبادت میں مشغول ہو جاتے، اور اپنے گھر والوں میں، اپنے اہل و عیال میں جو عبادت کے قابل ہوتے، رات کے وقت میں بھی سرکار دو عالم انہیں بیدار فرماتے اور انہیں عبادت کی تاکید فرماتے۔ تو ماہ رمضان کے آخری ایام میں بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ اللہ کی بندگی میں خصوصاً متوجہ ہو جاتے، مصروف ہو جاتے، اس لیے کہ ماہ رمضان ہی کے آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھا ہے۔ تو ماہ رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت کے لیے بس یہی بات کافی ہے کہ اس عشرے میں اللہ نے لیلۃ القدر کو جلوگر کر رکھا ہے۔ تو اب لیلۃ القدر ماہ رمضان کے آخری ایام میں کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ بعض احادیث کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو ماہ رمضان کی 22ویں، 24ویں، 26ویں یا 28ویں تاریخ کا بھی ذکر ہے، اور بعض احادیث میں سرکار دو عالم نے طاق راتوں میں، ماہ رمضان المبارک کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی کہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک شب جو ہے شب قدر کی ہو سکتی ہے۔ لہذا اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں کو بالخصوص عبادت الہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عمل پیرا ہوتے ہوئے ان راتوں کو عبادت میں گزارا ہے، اور اپنے صحابہ کرام کے ذریعے سے اپنی امت کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کو عبادت الہی میں گزارنے کی تاکید فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، جیسا کہ مولانا اس عاشرے کے جو آخری عاشرہ ہوتا ہے گناہوں سے نجات کا، خاص طور پر اس کی فضیلت کے علاوہ خاص مولانا بتا رہے تھے کہ اسی عاشرے میں لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے، خاص کر 21، 23، 25، 27 اور 29، واقعی میں یہ عاشرہ ہمارے لیے بہت ہی نجات کے لیے، اور میں تمام لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ خاص کر اس عاشرے میں ذکر و اذکار، خاص کر استغفار پڑھتے رہیں۔ آخری عاشرے میں قضائے عمری جو نماز ہوتی ہے اس کے تعلق سے تھوڑی بہت روشنی ڈالیے۔ قضائے عمری کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ادا کریں، آپ جب چاہے قضائے عمری ادا کر سکتے ہیں، مگر موجودہ دور میں ایک میسج ہم واٹس ایپ وغیرہ پر دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کے موقع پر 4 رکعت نماز اگر آپ اس طرح ادا کریں گے تو آپ کی زندگی بھر کی جتنی بھی قضا نمازیں ہیں سب کے سب ادا ہو جائیں گی۔ یہ بالکل غلط میسج ہے۔ کوئی 4 رکعت نماز پڑھنے سے زندگی بھر کی قضا آپ کی ہے نا، جو نمازیں چھوٹی گئی ہیں وہ ادا نہیں ہوں گی۔ جو نمازیں چھوٹ چکی ہیں ان کی قضا ادا کرنا ضروری ہے۔ رہی بات آپ کیا قضائے عمری جو ہے نا، اکثر لوگ قضائے عمری جیسا کہ کئی ایک نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، جان بوجھ کر بھی کئی ایک نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ اب عنقریب رمضان کا آخر مہینہ، رمضان کا آخری عاشرہ آنے والا ہے، اسی میں میں پورے مکمل کر لوں تاکہ قضائے عمری پڑھ لے کہ پورے میرے نمازیں بھی اس طرح سے ادا ہو جائیں۔ کیا ہر سال اسی طرح سے لوگ اگر چھوڑتے رہیں اور آخری میں اس کی قضائے عمری ادا کر لیں تو کیا یہ مناسب ہے؟ دیکھیے، نماز کو تو کسی بھی صورت میں چھوڑنا مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے، بلکہ انسان اگر اس نیت سے چھوڑ رہا ہے نمازوں کو کہ میں ماہ رمضان میں ادا کر لوں گا تو سب سے بڑا غفلت میں ڈوبا ہوا شخص اسے کہا جائے گا۔ بزرگان دین تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ رات میں سونے سے قبل ہی اگر اس دن کی کوئی نماز تم پر چھوٹی ہوئی ہے تو اسے ادا کر کے سو جاؤ، کیا پتہ تمہاری زندگی کو آخری رات ہو۔ تو لہذا اس لیے اسلاف ہمیشہ رات میں سونے سے قبل جو ہے عموماً اکثر یہ کام کیا کرتے تھے کہ اگر اس دن ان کی کوئی نماز چھوٹ چکی ہو تو فوراً اسے آپ ادا کر لیتے تھے، کسی کا قرض ان کی ذمہ باقی ہو تو اسے ادا کر لیتے تھے، جو گناہ ان سے ہو چکے تھے قبل رات میں سونے سے قبل اسے توبہ کر لیتے تھے، اس نیت سے کہ کیا پتہ صبح میری آنکھ کھلے یا نہ کھلے۔ تو اسلاف کا ایسا معمول تھا کہ ہر رات وہ گناہوں سے توبہ بھی کرتے، نمازیں اگر چھوٹ چکی ہوتی تو اسے ادا کرتے۔
تو آج اگر کوئی انسان اس خیال میں کہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشر میں اپنی چھٹی ہوئی نمازوں کو ادا کر لوں گا، یا پھر چلو آج نمازیں چھوڑ دیتے ہیں رمضان کے مہینے میں ادا کر لوں گا، تو یہ سب سے بڑا بدبخت شخص اسے کہا جائے گا۔ نمازوں کو کسی بھی صورت میں چھوڑنا نہیں چاہیے، خواہ آپ ایک نماز چھوڑو یا 2 نماز چھوڑو، سخت گناہ گار ہے، گناہ کبیرہ میں اس کا شمار ہوگا۔ تو یہ جو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ صلاۃ التسبیح جو نماز ادا کی جاتی ہے ایک نفل نماز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی متعلق وضاحت فرمائی ہے۔ غالباً حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرور کائنات آقا دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن عباس، تم صلاۃ التسبیح کو ہر روز ادا کرتے رہو، اگر ہر روز نہ پڑھ سکو تو کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور اگر ہفتے میں 1 مرتبہ نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 مرتبہ ادا کرو، اگر مہینے میں بھی 1 مرتبہ ادا نہ کر سکو تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور اگر نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ ادا کر لیا کرو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نماز کو پڑھنے کا ثواب اجر کیا ہے؟ حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بندہ اس نماز کو اللہ کی رضا و خوشنودی کی حاصل کرنے کی نیت سے ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے گناہوں کو، اگرچہ کہ اس کے گناہ زمین کے ذرات سے بڑھ کر ہوں، یا سمندر کے قطرات سے بڑھ کر ہوں، یا آسمان پر جگمگاتے ہوئے ستاروں سے بڑھ کر ہوں، یا اللہ نے جتنے درختوں کو پیدا کیا ہے ان درختوں کے پتوں کی تعداد سے بڑھ کر بھی ہوں، تو خدا تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہاں پر جو گناہوں کی معافی کے متعلق ہے وضاحت کرتا چلوں، گناہ صغیرہ ہے، گناہ کبیرہ نہیں ہے۔ گناہ صغیرہ نے چھوٹے موٹے جو بھی گناہ ہوتے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی بدولت سے سارے گناہ صغیرہ کو رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ تو لہذا اس لیے عموماً اس نماز کو ماہ رمضان میں ادا کیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان مبارک میں چونکہ نفل کا ثواب بھی فرض کے برابر ہوتا ہے، اور ہر ایک سجدہ اللہ کے یہاں کافی مقبولیت رکھتا ہے، لہذا اس لیے اسلاف نے بالخصوص اسے ماہ رمضان میں ادا کیے ہیں، اور الحمدللہ یہی ماحول آج بھی بنا ہوا ہے کہ الحمدللہ کئی مقامات پر ماہ رمضان المبارک کے ایام میں، اس ماہ رمضان کی مقدس راتوں میں اس نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ A1 ٹی وی کے جو ایڈیٹر ہیں فیاض احمد صاحب کا یہ سوال میں اس میں شامل کر لیتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو 10,000 روپے اگر قرض ہے، اگر اس کی زکوٰۃ بھی 10,000 روپے اگر ہو رہی ہے، تو جو شخص کو 10,000 روپے دینا ہے، کیا آپ اسے ہی 10,000 روپے دینا صحیح لگتا؟ کیا 2-4 لوگوں کو دیے تو مناسب ہے؟ یعنی آپ سوال یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ سامنے والا کوئی آپ کا دوست ہے، اسے 10,000 کا قرضہ ہے، اور آپ کی زکوٰۃ کی رقم 10,000 بن رہی ہے، تو آپ اپنے 10,000 اپنے دوست کو ہی دینا بہتر ہے، یا پھر آپ اپنے 10,000 روپے 10 لوگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ یہ 10 یا 4 سوال لوگوں میں؟ جی یہی سوال ہے میرا۔ ہاں، تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ اپنی رقم جو ہے اس شخص کو دے دے جس کے اوپر قرض ہے، تاکہ اس کا قرض ادا ہو سکے، یا آپ اپنی رقم کے مالک ہوتے ہیں، چاہے تو آپ 4 لوگ ہوتے ہیں مستحق، ان کو دیے تو زیادہ ثواب، 4 دینے سے آتا، ایسا کچھ؟ اگر باقی کے لوگ بھی مستحق ہیں تو آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر سامنے والا جب آپ کی رقم دینے سے اس کا قرض ادا ہو جاتا ہو اور اسے ایک طرح کا دل کو اطمینان ملتا ہو، سکون حاصل ہوتا ہو، تو یہ زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول پاک صاحب کا فرمان عالی شان ہے، جو انسان کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے، اللہ جل جلالہ کے یہاں وہ عمل بندے کے کیے گئے ہر نیک عمل سے زیادہ پسندیدہ اور مقبول عمل ہے۔ تو لہذا آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم 4 لوگوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، 40 لوگوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، چاہے تو زکوٰۃ کی رقم کسی ایک شخص کو بھی آپ دے کر اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ تو لیجیے ناظرین، تفصیلی طور پر مولانا اس کے تعلق سے بتا رہے تھے کہ ایک شخص کو ہی اگر 10,000 روپے دے دیں، وہ مقروض ہے، قرض دار ہے، اگر اس کی ادائیگی کر کے وہ اگر سکون اطمینان حاصل کر سکے تو یہ بہتر ہے، نہیں تو آپ 4 لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں یا 10 لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ مولانا ایک اور آخری سوال میں اس میں شامل کر لیتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کرونا وائرس کو لے کر لاک ڈاؤن ہے، کئی لوگ عبادتیں گھروں میں ہی کر رہے ہیں، 2 عاشرے تو گزر گئے، اب یہ جو آخری عاشرہ ہے اور اب عنقریب لیلۃ القدر ہے، مگر کئی لوگ اس بات سے بھی پریشان ہیں، کئی ایک نوجوان، کہ گھر میں بیٹھ کر کیا وہ عبادت ہو سکتی ہے؟ اگر ہو سکتی ہے تو اس کے اعمال کیا ہیں؟ لیلۃ القدر میں سمجھے گھر میں ہی بیٹھ کر ایسے کون سے وظائف ہیں، وہ کون سی نماز ہے، کون سے نوافل ہیں جس سے پڑھنے سے لوگوں کو
इत्मीनान हो और शब क़दर के जो भी फ़ज़ाइल हैं उसमें भी वो शुमार हो। माह रमज़ान मुबारक के आखिरी ताख़रातों में से कोई एक ताख़रात लैलतुल क़द्र की होगी। एक ताख़रात तो गुज़र चुकी है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अभी 4 ताख़रातें बाक़ी हैं और आज की शब भी मुमकिन है लैलतुल क़द्र हो, क्योंकि आज माह रमज़ान मुबारक की 23वीं शब है। लिहाजा हम एहतमाम इस बात का करें कि यूँ तो माह रमज़ान मुबारक की हर रात मुक़द्दस है, मगर लैलतुल क़द्र के मुताल्लिक़ ख़ुद अल्लाह जल्ल जलालहू ने फरमाया कि ये रात 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल व आला है। तो लिहाजा इसलिए इस रात को बिलख़ुसूस हमें इबादत इलाही में गुजारने की कोशिश करनी है। तो लिहाजा हम ताख़रातों में बिलख़ुसूस एहतमाम ये करें कि हम नमाज़ इशा भी बजमात अदा करें और नमाज़ फ़ज्र भी बजमात अदा करें, इसलिए कि हबीब पाक साहिबुल का फ़रमान आलिशान है, जो इंसान रात में नमाज़ इशा अदा करके बजमात अदा करके सोता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे आधी रात इबादत का सवाब अता फ़रमाता है। और जब सुबह में नमाज़ फ़ज्र को बेदार हो जाए फिर जमात के साथ नमाज़ अदा करें तो पूरी रात इबादत का सवाब अल्लाह उसे अता फ़रमाएगा। मगर मामला तो लॉकडाउन का तो मामला लॉकडाउन का है, तो आप अपने घर में भी अपने भाई के साथ जमात बनाकर 2 लोग भी आप नमाज का अहतमाम कर सकते हैं। अब रही बात लैलतुल क़द्र के वज़ाइफ़ और उसके आमाल के मुतालिक़, तो असलाफ़ ने कई चीज़ें ज़िक्र की हैं, मैं उसमें से मुख्तसरन 2-3 बातें यहाँ पर अर्ज़ करूँगा। पहली बात तो ये है कि आप माह रमज़ान मुबारक की ताख़रातों में कोशिश करें कि कुछ न कुछ आप अल्लाह की रिदा की खातिर सदक़ा करें, चाहे कितना ही सदक़ा क्यों ना हो, 10 रुपये हो, 50 रुपये हो, 100 रुपये हो, आपकी इस्तिताअत के मुताबिक आप ताख़रातों में बिलख़ुसूस सदक़े की नीयत से, लैलतुल क़द्र की नीयत से आप जो है सदक़ा अदा करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसका अजर आपको ये मिलेगा कि अल्लाह जल्ल जलालहू आपको तकरीबन 83 साल 4 माह तक सदक़ा करने का सवाब अल्लाह आपको अता फ़रमाएगा। उसी तरह माह रमज़ान मुबारक की ताख़रातों में आप कम अज़ कम 4 रकात नफिल नमाज लैलतुल क़द्र की नीयत से अदा करें, तो अल्लाह आपको इंशाअल्लाह 4 रकात नमाज अगर आप खुशू व खुज़ू के साथ लिल्लाहियत के लिए अदा करेंगे तो आपकी वो 4 रकात नमाज जो है 83 साल 4 महीने की इबादत के बराबर होगी। वो 4 रकात का किस तरह आप से नफिल नमाज किसी भी तरह से अदा कर सकते हैं, उसके लिए कोई मखसूस सूरों की पाबंदी नहीं है। आपको जो सूरतें याद हों उन सूरतों के साथ आप नमाज अदा कर सकते हैं। अलावा उसके हम ये भी कोशिश करें कि माह रमज़ान मुबारक की ताख़रातों में कम से कम 3 मरतबा कलिमे तय्यबा का विर्द करें, कलिमे तय्यबा का 3 मरतबा विर्द करें, इसलिए कि अल्लाह के रसूल पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इंसान लैलतुल क़द्र को पाए और उसके बाद 3 मरतबा कलिमे तय्यबा पढ़े, तो जो ही पहली मरतबा कलिमे तय्यबा का विर्द करेगा अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स की मग़फ़िरत फरमा डालेगा। दूसरी मरतबा जब आप कलिमे तय्यबा को पढ़ेंगे तो अल्लाह जल्ल जलालहू जहन्नम से छुटकारा अता फ़रमाएगा, और तीसरी मरतबा जब आप कलिमे तय्यबा का विर्द करेंगे तो अल्लाह आपको जन्नत में दाखिला अता फ़रमाएगा। तो ये मुख्तसर सा अमल है, इसे लैलतुल क़द्र में यानी माह रमज़ान मुबारक की ताख़रातों में ज़रूर ब हम अदा करें। अलावा उसके आप कोशिश ये करें कि माह रमज़ान मुबारक की ताख़रातों में बिलख़ुसूस कुरान मुक़द्दस की तिलावत का भी अहतमाम करें, क्योंकि हबीब पाक साहिबुल औला का फ़रमान आलिशान है, जो इंसान माह रमज़ान मुबारक की ताख़रातों में लैलतुल क़द्र में कुरान की इतनी देर तिलावत करे जितनी देर बकरी का दूध निचोड़ने में लगता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को साइमुद्दहर का सवाब अता फ़रमाता है। साइमुद्दहर यानी ऐसा शख्स जिसने अपनी तमाम ज़िंदगी रोज़े रखते हुए गुजारे हैं। तो लिहाजा ये अजर व इनाम माह रमज़ान मुबारक की ताख़रातों में कुरान मुक़द्दस को पढ़ने का है। तो आप माह रमज़ान मुबारक की हर रात, अब जो आखिरी रातें बच गई हैं, हर एक रात कम अज़ कम जितना ज़्यादा हो सके कुरान की तिलावत करें, या कम अज़ कम आप सूरे इखलास को ही 3 मरतबा पढ़ने की आदत डाल लें। इंशाअल्लाह इसका अज्र भी आपको मुकम्मल कुरान पढ़ने के बराबर अल्लाह अता फ़रमाएगा। और साथ ही साथ माह रमज़ान मुबारक की ताख़रातों में एक और अमल बिलख़ुसूस ज़िक्र करता चलूँ। मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा का फ़रमान आलिशान है, जो इंसान लैलतुल क़द्र को पाए और उसके बाद लैलतुल क़द्र में 7 मरतबा सूरे क़द्र की तिलावत करे, इन्ना अंज़लनाहु, जी सूरे क़द्र को 7 मरतबा अगर तिलावत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के 7 मरतबा सूरे क़द्र पढ़ने की वजह से
70,000 ملائک کو پیدا فرماتا ہے، اور وہ 70,000 ملائک جو ہے اس شخص کے حق میں مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ فضیلت جو ہے کسی اور ایام کے لیے نہیں ہے، ماہ رمضان کی تاخراتوں کے لیے ہے، کیا پتہ کون سی رات تاخرات ہو۔ تو لہٰذا اب باقی کی جو 7-8 راتیں باقی رہ گئی ہیں، ہم ہر ایک رات کو گویا ان اعمال پر پابند ہو جائے، ان اعمال کو ضرور بضرور ہم ادا کریں، نوافل کا اہتمام کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکے ہم استغفار کرتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے ان ایام کو گزارنے کی کوشش کریں۔ کیا پتہ ہم میں سے کس شخص کے لیے زندگی کا یہ آخری ماہ رمضان ثابت ہو۔ لہذا اللہ نے جو موقع عنایت کیا ہے اس کی قدر کرے، اور ماہ رمضان مبارک کے آخری ایام کو اللہ کی عبادت میں گزارے، اور استغفار کرتے ہوئے ان ایام کو گزارنے کی کوشش کرے۔ ٹھیک ہے، شکریہ مولانا۔ ناظرین، میں ایک اور بات آپ سے کہتا چلوں، جس طرح سے ہمارے بیچ مولانا اب تفصیلی تاخرات کے تعلق سے اور شب قدر کے تعلق سے ذکر و اذکار تمام چیزیں آپ کے سامنے پوری تفصیلی طور پر رکھے، اور آپ کے کوئی اگر سوالات ہیں تو نیچے دیے گئے کمنٹس باکس میں آپ ضرور و ضرور اپنا کانٹیکٹ نمبر چھوڑیے، نہیں تو اپنے سوالات رکھ لیے۔ ان کے بعد جو مولانا کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں ان کے ساتھ میں آپ کے جوابات کو ضرور دلوانے کی کوشش کروں گا۔ تو ناظرین، پھر ایک بار میں آپ کو بتا دوں، کرونا وائرس کے چلتے کئی لوگ اس میں متاثر ہو رہے ہیں۔ آپ بھی خاص طور پر بے وجہ گھر سے نہ نکلیے، اپنے بچوں کو بے وجہ باہر مت لے جائیے۔ خاص کر آپ گھر سے جیسے ہی گھر میں گھستے ہیں آپ صابن وغیرہ سے ہاتھوں کو دھو لیجیے، اور سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ وضو سے جائیے اور وضو سے گھر میں اندر گھسیے، اور اگر باہر بھی جانا ہو تو وضو کریے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہر ایک تمام لوگوں کو ایسی وبائی بیماریوں سے محفوظ رکھے کا اختتام کرتا ہوں، اور مولانا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اپنی جانب سے A1 ٹی وی کا اور تمام اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ انہوں نے ماہ رمضان مبارک کے ایام میں لوگوں کی سہولت کے لیے اور لوگوں کی علمی معلومات کے لیے آپ وقتاً فوقتاً علماء اکرام کو مدعو کرتے رہے ہیں، اور ان کے ذریعے سے کئی سوالات اور کئی علم کے ایسے باتیں جو لوگ جس سے ناواقف ہیں انہیں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور آپ کو ہر مقام پر کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ شکر خدا کرو ماہ رحمان آ گیا، تقسیم کرنے نعمتیں رمضان آ گیا۔ اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان۔